وزارت اطلاعات نے افغانستان طالبان کا ہتھیار سمگلنگ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان سے افغانستان ہتھیاروں کی سمگلنگ کا الزام بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے، جس کا مقصد اصل مسئلے سے توجہ ہٹانا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ افغانستان میں امریکی و اتحادی افواج کے چھوڑے گئے 7.2 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیار اور سوویت دور کے اسلحے کے بڑے ذخائر پہلے ہی موجود ہیں۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کو پناہ اور کارروائی کی آزادی حاصل ہے، جو پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پاکستان نے افغان طالبان سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے اور افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے۔ میر رضا قتل کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن سندھ کراچی عامر فاروق کو ٹیم کا چیئرمین جبکہ ایس ایس پی آر آر ایف سید محمد علی رضا کو سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ نئی ٹیم میں ایس پی انویسٹیگیشنز کرنگی کیس خان، ایس پی انویسٹیگیشن سینیٹر انم تجمل اور ایس آئی او زمان ٹاؤن انسپیکٹر چودھری غضنفر بھی شامل ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کو کیس کی جامع، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے ساتھ تمام نئے اور اضافی شواہد محفوظ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹیم فزیکل، ٹیکنیکل، فرینزک اور حالات و واقعاتی شواہد کا جائزہ لے گی، جبکہ کیس کی پیش رفت پر روزانہ رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ تحقیقاتی ٹیم کو مقررہ مدت میں عدالت میں رپورٹ جمع کرانے اور کیس کو تمام پہلوؤں سے منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کا تیسرا اور آخری مرحلہ 10 اگست کو ہوگا، جہاں باغ اور حویلی کی 4 نشستوں پر انتخابی دنگل سجے گا۔ 4 جنرل نشستوں پر 82 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ 4,60,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے چاروں حلقوں میں 803 پولنگ اسٹیشنز اور 1,254 پولنگ بوتھ قائم کیے ہیں، جہاں 5,000 سے زائد انتخابی عملہ فرائض انجام دے گا۔ باغ اور حویلی کے نتائج نئی قانون ساز اسمبلی کی مجموعی سیاسی تصویر مکمل کرنے کے ساتھ حکومت سازی میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ 10 اگست کے نتائج سے فیصلہ ہوگا کہ آئندہ 5 برس آزاد کشمیر میں اقتدار کا تاج کس جماعت کے سر پر سجتا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی اہم شقوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیادی اصولوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ اسحاق ڈار کے مطابق 7 اگست 2026 کو مکہ مکرمہ میں طے پانے والا معاہدہ کئی برسوں کے مذاکرات اور باہمی مشاورت کا نتیجہ ہے، جس کا مقصد خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر بیرونی مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اجتماعی دفاع کے حق سے ہم آہنگ ہے۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ مکہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی ملک کے خلاف نہیں، جبکہ خطے کے دیگر ممالک بھی بنیادی اصولوں کی پاسداری کی صورت میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی خوارج کے خلاف متعدد انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں 15 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مستونگ، بولان، واشک، اوران، سبی، خزدار، ہرنائی اور نوشکی میں کارروائیاں کی گئیں، جن کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ مؤثر کارروائیوں سے خوارج کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ ان کی نقل و حرکت محدود ہو گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی حمایت سے بلوچستان میں دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران تمام تر دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اپنے شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مفاہمتی یادداشت کی امریکی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو واشنگٹن سے براہ راست مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ عباس عراقچی کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی، تاہم ثالثین کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا کہ ایران اور عمان کے درمیان آبنۂ حرمت سے متعلق معاہدہ حتمی مراحل میں ہے، تاہم اس معاہدے کے فوراً بعد آبنۂ حرمت مکمل طور پر نہیں کھولی جائے گی۔ ان کے مطابق معاہدے کے نتیجے میں آبنۂ حرمت میں نئی بحری گزرگاہیں قائم کی جائیں گی۔ یمنی حکومتی فورسز نے جنوب مغرب صوبے عدالی میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جس کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان اور فوجی ساز و سامان کی تباہی کی اطلاعات ہیں۔ یمنی فورسز کے مطابق شمالی عدالی میں باب غلق، الفخر اور مارس کے محاذوں پر حوثیوں کی بیرکوں، خندقوں، سرنگوں، فوجی ٹھکانوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملے حوثی جنگجوؤں کی نقل و حرکت اور اگلے مورچوں پر کمک پہنچانے کے جواب میں کی گئی۔ یمنی فورسز کے مطابق کارروائیوں کا مقصد عدالی میں حوثیوں کی پوزیشنوں کو مزید مضبوط ہونے سے روکنا تھا۔ دوسری جانب حوثیوں نے حملوں سے متعلق ان دعووں پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے نئے دفاعی معاہدے کو نیٹو کے آرٹیکل 5 میں موجود باہمی دفاعی اصول سے مماثل قرار دیا گیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے مطابق تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو باقاعدہ ادارہ جاتی شکل دینے کے لیے وزرائے دفاع پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ نئے دفاعی اتحاد کا جنرل سیکریٹریٹ بھی قائم ہوگا، جس کا صدر دفتر سعودی عرب میں ہوگا۔ ترک وزیر خارجہ کے مطابق اس نظام کا مقصد ممکنہ سیکورٹی بحران کی صورت میں تینوں ممالک کے درمیان مشترکہ رد عمل کو مؤثر بنانا ہے۔ حاکان فیدان نے کہا کہ مصر بھی مستقبل میں اس دفاعی معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے، تاہم اس کے لیے بعض تکنیکی معاملات حل کرنا ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق مصر کی شمولیت سے اس دفاعی شراکت داری کا دائرہ بحیرہ احمر، مشرقی بحیرہ روم اور خلیجی خطے تک مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ ایران نے آبنۂ حرمت مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کے سامنے 6 بنیادی شرائط رکھ دی ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ذوالقدر کے مطابق ایران کو دھمکیاں نہ دینے، جنگ مستقل طور پر ختم کرنے اور ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے سمیت امریکی افواج کو ایرانی حدود کے اطراف سے ہٹانا ہوگا۔ ایران نے جنگ سے ہونے والے نقصانات کا مکمل ہرجانہ ادا کرنے اور غیر منصفانہ پابندیاں ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بیان کے مطابق ایرانی عوام کے منجمد اثاثے غیر مشروط طور پر جاری کیے جائیں، بصورت دیگر آبنۂ حرمت دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کہا ہے کہ عمان کے ساتھ عارضی بحری راستے پر معاہدہ قریب ہے، تاہم اسے آبنۂ حرمت کا مکمل کھلنا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حکومت سے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کے بعد آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کی ملک گیر پہیہ جام ہڑتال آج سے شروع ہو گئی ہے، جس کے باعث مال بردار گاڑیوں کی روانگی روک دی گئی۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے مذاکرات بے نتیجہ رہے اور مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ ٹرانسپورٹرز ڈیزل کی قیمتوں کے روزانہ تعین کو ختم کر کے ماہانہ بنیادوں پر قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیگر مطالبات میں ٹول ٹیکس میں کمی، 7% ہولڈنگ ٹیکس کو 2% کرنا اور ایکسل لوڈ قوانین کا یکساں نفاذ شامل ہے۔ ٹرانسپورٹرز کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور پیر کو متوقع ہے، تاہم مطالبات منظور ہونے تک پہیہ جام برقرار رہے گا۔ انہوں نے حکومت سے سنجیدہ اور عملی پیش رفت کرتے ہوئے ملک میں گڈز ٹرانسپورٹ کا نظام بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ قومی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے لاہور سے نیدرلینڈز اور بیلجیم روانہ ہو گئی ہے۔ ہاکی ورلڈ کپ 15 سے 30 اگست تک دونوں ممالک میں کھیلا جائے گا، جہاں پاکستانی ٹیم ایکشن میں نظر آئے گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ورلڈ کپ سے قبل کھلاڑیوں کو 2 کروڑ روپے کا فوراً ڈیلی الاؤنس بھی جاری کر دیا ہے۔ پی ایچ ایف کے مطابق ٹیم کے سفر، رہائش اور طعام سمیت تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کھلاڑی اور کوچز مکمل تیاری کے ساتھ ورلڈ کپ میں بہتر کارکردگی اور کامیابی کے عزم سے میدان میں اتریں گے۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں
ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں: کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔